حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا اصل نام حنوک تھا، مگر آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی تعلیمات کا کثرت سے درس دیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کپڑے سی کر اپنی روزی کماتے تھے اور ہر ٹانکے پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کی خوراک کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے آپ کے لیے کھانا بھیجا جاتا تھا۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو افطار کے وقت اللہ کے حکم سے جنت سے کھانا آ جاتا تھا۔ آپ سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارتے اور زیادہ تر وقت عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کئی علوم اور فنون کی بنیاد رکھی، جیسے کہ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ آپ نے لوگوں کو جانوروں کی کھالوں کی بجائے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی تعلیم دی اور خود یہ ہنر اپنایا۔ آپ نے ستاروں کے علم، ریاضی اور پیمائش کے طریقوں کا گہرا فہم دیا، جس سے لوگوں کو وقت اور موسموں کا حساب سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جہاد کے لیے ہتھیار بنانا سکھایا تھا تاکہ وہ گمراہی اور فساد کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ ایک دن آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو آپ کا دوست بن گیا۔ آپ نے اس سے خواہش کی کہ وہ ملک الموت سے ان کی روح قبض کرنے کا وقت معلوم کرے۔ فرشتے نے اللہ کی اجازت سے ان کی یہ خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ملک الموت زمین پر ان سے ملے تو آپ نے ان سے اپنی روح قبض کرنے کے وقت میں کمی بیشی کا پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا کہ ان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اس ملاقات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ انہیں جہنم اور جنت دکھائے۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے انہیں آسمانوں کی طرف لے اڑے۔ جب ملک الموت نے آپ کو جہنم دکھائی تو اس کے خوفناک اور دردناک مناظر دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی، جس کی خوبصورتی اور نعمتیں دیکھ کر آپ نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ملک الموت سے کہا، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایک بار جنت میں داخل ہو جائے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ چونکہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں لہٰذا مجھے یہیں رہنے دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں ہی رہنے کی اجازت مل گئی اور آپ کی روح اسی جگہ قبض کر لی گئی جہاں وہ جنتیوں کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ اسی واقعے کی وجہ سے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے انہیں اونچے مقام پر اٹھا لیا